کہ شیخ دیکھیے سورہ رعد سورہ نمبر 13 اور آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جو ہے وہ اس کو سجدہ کر رہی ہے، اس کی عبادت کر رہی ہے، وہ چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ پڑھ کے بتائیے بھائی وہ آیت تھوڑا سا، تاکہ آیت ہم کھول لیں۔ سورہ رات شیخ سورہ آیت رعد پڑھ کے آیت بتائیے۔ نمبر 15 ہے۔ میرے ایک منٹ بھائی شیخ، قرآن کو پڑھا جاتا ہے، آیت مت بتائیے، جی جی آیت جی پڑھ کے شیخ، بتائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت یہ ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور اس کا ترجمہ ہے شیخ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر۔ جی جی شیخ، دیکھیے، آپ اس کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں یا کوئی اور سوال ہے؟ سوال یہ ہے شیخ کہ جیسے اگر کوئی ناستک ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، یا اسی طرح سے ایسا شخص جو بتوں کا پجاری ہے، تو کیا اس کے جی متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس طرح سے کہ اس کے جو جسم کے اعضاء ہیں، جیسے اس کا جسم جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم پر کام کر رہا ہے، تو اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بتوں کا پجاری تو ہے، لیکن یا ایک شخص جو ہے وہ ناستک ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس طرح سے جملہ مطلب کہا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے شیخ۔ ہاں، کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کے بارے میں بات کی ہے کہ اس دنیا میں جو بھی مخلوقات ہیں سب اللہ رب العالمین کے لیے چاہے طوعاً یا چاہے کرہن اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں جو ہے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ ضرور جھکتے ہیں۔ اب جو طوعاً جھکتے ہیں اختیاراً، طوعاً مطلب اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، وہ تو اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ایسی بھی مخلوق ہے یا ایسے بھی لوگ ہیں جو سرکش ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، لیکن ان کی جو فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ گرچہ وہ اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا سسٹم جو ہے، پورا سسٹم یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون فطرت کے مطابق چل رہا ہے، تو ایک طرح سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے ایسے ہیں، قرآن میں دوسری جگہ پر بتایا گیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ سمندر میں ہوتے ہیں، کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ بھی فطرتاً اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت قابل قبول ہے جو اپنی مرضی سے کیا جائے، طوعاً کیا جائے، جو کرہن کیا جائے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہ اس آیت کے اندر بتایا، اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے جو سائے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جو سائے ہیں۔ تو ظاہر ہے سائے پر تو انسان کا اختیار نہیں ہے، تو سائے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی عبادت کو نہیں سمجھ سکتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی ہے، کوئی طوعاً کوئی کرہن۔